السلام علیکم دوستوں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچے۔ کاغذ ایک بہت اہم ایجاد تھی۔ آج کاغذ اس قدر عام ہو گیا ہے، میرا نہیں خیال کوئی ایسا شخص ہوگا جس نے کاغذ کا استعمال ایسے دیکھا نہ ہو۔ اب یہ قیاس کرنا دشوار ہے کہ کاغذ کے بغیر یہ دنیا کیسی تھی۔ چین میں تسلون سے پہلے بیشتر کتابیں لکڑی پر لکھی گئیں۔ ظاہر ہے ایسی کتابیں وزنی اور بے ڈھنگی ہوتی تھیں۔ چند کتابیں ریشمی کے کپڑے پر بھی لکھی گئی، لیکن عمومی استعمال کے لیے یہ بہت مہنگا سامان تھا۔ مغرب میں کاغذ کے استعمال سے بیشتر زیادہ تر کتابیں چرمی یا چمڑے کی باریک جھلی پر جو لکھی گئیں، جو خاص طور پر بھیڑ یا بچھڑے کی کھال سے تیار کی جاتی تھی۔ اس کی جگہ یونانی، رومی اور مصریوں کے مغروب پیپرس کاغذ نے لی۔ یہ چرمی یا پیپرس کاغذ نہ صرف کامیاب تھے بلکہ تیاری کی بڑی لاگت کے بغیر ممکن نہیں تھی۔ کاغذ کے موجد تسلون کا نام بیشتر قارئین کے لیے غالباً معروف ہی نہیں۔ اس کی ایجاد کی افادیت کے پیش نظر امرائے تحریر معلوم ہوتا ہے کہ اس قدر مؤثر شخصیت کو فراموش کیا گیا۔ بڑے بڑے قاموس و علوم میں تسلون پر مختصر مضامین بھی شامل نہیں کیے گئے۔ اس کا نام معیاری تاریخی کتب میں شاید ہی ملتا ہے۔ کاغذ کی بین افادیت کے پیش نظر تسلون کے متعلق اس درجہ عدم توجہی شک و شبہات کو ابھارتی ہے کہ واقعی کوئی یہ حقیقی شخصیت تھی۔ محتاط تحقیق سے یہ واضح ہوتا ہے کہ تسلون ایک حقیقی انسان تھا۔ وہ چینی دربار کا عہدیدار تھا جس نے قریب 105 عیسوی میں شہنشاہ ہوتی کو کاغذ کے نمونے پیش کیے۔ خاندان کی سرکاری تاریخی دستاویزات میں تسلون کی کاغذ کی ایجاد کا جو حوالہ بیان کیا گیا ہے وہ سیدھا سادہ اور قابل یقین ہے، کیونکہ چینیوں نے ہمیشہ کاغذ کی ایجاد کا سرا تسلون کے ساتھ ہی باندھا۔ یہ نام چین میں بہت مقبول ہے۔ تسلون کی زندگی کے بارے میں ہمیں زیادہ معلومات حاصل نہیں۔ چینی تاریخی دستاویزات میں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک مقصد تھا۔ یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوئی کہ شہنشاہ تسلون کی اس ایجاد سے بہت خوش تھا۔ اس نے معجزے کی ترقی کر کے اسے اشرافیہ کا خطاب دیا اور عہدہ عطا کیا اور دولت و کرام سے نوازا۔ بعد میں وہ شاہی محل کی سازشوں میں ملوث ہو گیا۔ چینی دستاویزات میں یہ واقعہ بھی لکھا گیا ہے کہ اپنے جرم کی سزا کے طور پر اس نے غسل کیا، عمدہ لباس زیب تن کیا اور زہر پی لیا۔ دوسری صدی عیسوی میں چین میں کاغذ کا استعمال عام ہو گیا۔ اگلی چند صدیوں میں کاغذ تیار کر کے ایشیا کے مختلف علاقوں میں برآمد کرنے لگا۔ طویل عرصے تک انہوں نے کاغذ بنانے کی ترکیب کو مخفی رکھا۔ 751 عیسوی میں چند کاغذ ساز چینی عربوں کی سحری میں آئے تو اس کے بعد تھوڑے ہی عرصے بعد سمرقند اور بغداد میں بھی کاغذ تیار کیا جانے لگا۔ کاغذ ساز کا فن بدرجہ تمام عرب و دنیا میں پھیل گیا۔ 12ویں صدی عیسوی میں یورپی اقوام نے یہ فن عربوں سے سیکھا۔